آج ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل رہے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں کے اندر تقوی ہے؟ کیا ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر خوف ہے؟ نہیں ہے۔ بچے تو بچے، جوان تو جوان، بوڑھے تو بوڑھے، ہر ایک اللہ کی نافرمانی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہی اللہ کے اوپر شکایت کرتے کہ اللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اے اللہ ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ دل میں بغض لیے ہوئے ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، دل میں نفرتیں لیے ہوئے ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، دل میں دشمنی لے کر ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری نماز اخلاصی نماز نہیں ہے، ہماری نماز خشوع خضوع والی نماز نہیں ہے۔ میرے ماں بہنوں، میں آپ سے التجا کرنا چاہتا ہوں، یہ دنیا والوں سے ڈر کر آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ جتنا ہم دنیا والوں سے ڈرتے ہیں، خدا کی قسم اگر 1% اللہ سے ڈر جائیں گے تو کل قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائے گا، کیونکہ دنیا والوں سے ہم ڈر کر دروازہ بند کر گناہ کرتے ہیں، کھڑکی بند کر گناہ کرتے ہیں، چاروں طرف دیکھ کر گناہ کرتے ہیں تاکہ دنیا والے دیکھ کر ہمیں خراب نہ بولے، لیکن اوپر والا دیکھتا ہے ان کے کھڑکی کو کیسے بند کرو گے، ان کے دروازوں کو کیسے بند کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالی دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہر عمل کا خبر رکھنے والا ہے، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے نہیں، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے نہیں۔ کتنے ہی پیارے آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں انما المؤمنون الذین، اے ایمان والو، اذا ذکر اللہ، مجھے یاد کر لیا کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں، ایسا نہیں فرما رہے ہیں کہ گنہگار والوں مجھے یاد کر لو، اے نافرمان بندو بندیوں مجھے یاد کر لو، اے بے نمازی والوں مجھے یاد کر لو، اے نبی کو دکھ دینے والوں مجھے یاد کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ بڑے ہی پیار بھری انداز میں فرما رہے ہیں انما المؤمنون الذین، اے ایمان والو، اذا ذکر اللہ، اللہ کو یاد کر لو، مجھے یاد کر لو، وجلت قلوبہم، اور مجھ سے کیا کر لو؟ ڈر پیدا کرو، ڈر پیدا کرو۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائے، ان کا ایمان کی ترقی اور اپنے رب ہی پر کیا کرو؟ بھروسہ کر لیا کرو۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، جب آپ پر قرآن مجید پڑھی جائے تو قرآن کو غور سے سنا کیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں 9ویں پارے میں یوں اشارہ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھی جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اب کیا کیجئے؟ سنیے۔ وَأَنصِتُوا، خالی سننا نہیں ہے بلکہ خاموشی کے ساتھ سنیے۔ وَأَنصِتُوا، خاموشی کے ساتھ سنا کیجئے۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کیا کر دیں گے؟ معاف فرما دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ شاید میں یہ لفظ کہنے سے پہلے آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ آج میرے ماں بہنوں، جتنا مزہ ہمارے بچوں اور ہم لوگ کو گانا سننے میں مزہ آتا ہے، خدا کی قسم اتنا مزہ ہمیں قرآن سننے میں نہیں آتا، اتنا مزہ قرآن پڑھنے میں نہیں آتا، اتنا مزہ قرآن کی آیتوں کو سمجھنے میں نہیں آتا، اتنا مزہ قرآن مجید کی تشریح کو سمجھنے میں نہیں آتا، اتنا مزہ قرآن مجید کے شان نزول کو پڑھنے میں نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے ہم گانے سے محبت کر لیے ہیں، قرآن سے محبت نہیں کیے۔ یہی قرآن کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش بنیں گے، کل قیامت کے دن یہی قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑیں گے، یہی قرآن ہمارے لیے جنت کا سبب
سبب بنے گا، یہی قرآن ہمیں جنت تک لے کر جائیں گے، یہی قرآن ہمیں جنت المأوا دکھائیں گے، یہی قرآن ہمیں جنت الفردوس میں لے کر جائیں گے، یہی قرآن ہمیں جنت الاعلی میں لے کر جائیں گے، یہی قرآن ہمیں جنت المأوا میں لے کر جائیں گے، جنت العدن میں لے کر جائیں گے، یہی قرآن ہمیں کل جنت الکشف میں لے کر جائیں گے۔ لیکن ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، قرآن کو ترک کر چکے ہیں، قرآن سے ہمیں محبت نہیں، قرآن سے ہمیں لگاؤ نہیں، قرآن سے ہمیں چاہت نہیں، تو ہمیں کیسے قرآن جنت میں لے جا سکتے ہیں؟ جب ایک چھوٹا بچہ کو ہم پیار کریں گے، اسے چاکلیٹ دیں گے، اسے ہم کہانی سنائیں گے، اسے پیار بھری محبت سے بات کریں گے، تو وہ بچہ ہمارے سینے میں آ جائے گا، وہ بچہ ہمارے سینے میں آ جائے گا۔ اگر اس کا برعکس اگر الٹا کیا جائے، اسی بچے کو روزانہ مارا جائے، ڈانٹ ڈپٹ کیا جائے، اس کو سختی کیا جائے، ان کو سزا دیا جائے، تو وہ بچہ ڈرے گا، ہمارے گودی میں نہیں آئے گا، ہمارے سینے میں نہیں آئے گا۔ یہی حال ہے میرے ماں بہنوں قرآن کا۔ آج ہمارے سینوں کے اندر قرآن محفوظ نہیں ہے، آج ہمیں 10 سورہ کی یاد سے زیادہ سورہ یاد نہیں ہے، آج ہم قرآن مجید کو تو پڑھتے ہیں لیکن سینے میں نہیں لگاتے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں کو ہم یاد نہیں کرتے، قرآن مجید کی آیتوں کو ہم سمجھتے نہیں، لیکن نہ جانے آج ہمیں کتنے گانے یاد ہے، نہ جانے ہمیں کتنے فلموں کی نامیں یاد ہے، لیکن قرآن جو 114 سورتیں ہیں آج ہمیں یاد نہیں ہیں، قرآن مجید میں کتنے آیتیں ہیں آج ہمیں یاد نہیں ہیں، قرآن مجید میں کتنے مکی سورتیں ہیں آج ہمیں یاد نہیں ہیں، قرآن مجید میں کتنے مدنی سورتیں ہیں آج ہمیں یاد نہیں ہیں، قرآن مجید کن پر نازل ہوئے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، قرآن مجید کس مقصد کے لیے نازل ہوئے آج ہمیں یاد نہیں ہے۔ میرے ماں بہنوں، بڑے ہی ادب کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو اپنے سینے میں لگائیے، اپنے سینے میں لگائیے۔ گانا سننا، یہ میوزک سننا، یہ موسیقی سننا چھوڑ دیجئے، کیونکہ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میرے ماں بہنوں کہ کچن کے اندر جب کوئی خاتون، کوئی عورت کھانا بناتی ہے، اگر اس کے ہاتھ سے پلیٹ ہی اگر چھوٹ جائے تو وہ پلیٹ جو زمین پر گرتی ہے تو اس گرنے کی آواز پر شیطان اتنا خوش ہو جاتا ہے تو ذرا بتاؤ گانا بجانے اور گانا سننے سے شیطان کتنا خوش ہو جائے گا۔ میرے ماں بہنوں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ان تمام چیزوں کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو مجھے یاد کر لیا کرو اور اپنے دلوں کے اندر ڈر بٹھاؤ۔ ڈر سے مراد کیا ہے میرے ماں بہنوں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، ڈر کا مطلب ہے تقوی حاصل کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے محبت، اطاعت، فرما برداری کرنے کا مفہوم ہے تقوی۔ جب ہمارے اندر تقوی ہو جائیں گے تو ہم گناہوں سے خود بخود بچ سکتے ہیں، گناہوں کو ترک کر سکتے ہیں، اسی کا نام ڈر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید پڑھتے رہا کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا کیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ یوں ارشاد فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو روزی دیتا ہے جو وہ گمان بھی نہیں کرتا، اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ رزق دیتا ہے، ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ رزق کہاں سے آیا، یہ پیسے کہاں سے آیا،
کیوں؟ اس لیے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وہ انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ پیسہ کمانا ایک مقدر چیز ہے میرے ماں بہنوں۔ آج ہم پیسے کے لیے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، آج ہم پیسے کمانے کے لیے جھوٹے بول رہے ہیں، آج ہم پیسے کمانے کے لیے دھوکہ دے رہے ہیں، آج ہم پیسے کمانے کے لیے نقصانے کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم آپ کو ایسے رزق عطا کریں گے جو آپ گمان بھی نہیں کریں گے، ایسے رزق آپ کے جھولی میں اندر ڈال دیں گے تو آپ گمان بھی نہیں کر پائیں گے کہ یہ پیسہ، یہ رزق کہاں سے آیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے، جب ہم اللہ پر یقین رکھیں گے، جب ہم اللہ پر اعتماد کریں گے، جب ہم اللہ پر سچا پکا ایمان رکھیں گے، تب ہوگا۔ ہم اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے، آج ہم تجارت کرتے ہیں لیکن ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، کسٹمر پر بھروسہ کرتے ہیں، لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں کہ یہاں دکان کھولنے پر چلے گا، فلانا جگہ پر اگر دکان کھولیں گے تو چلیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے میرے ماں بہنوں۔ اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ کھلانے کا ذات اللہ ہے، پلانے کی ذات اللہ ہے، پہنانے کی ذات اللہ ہے، لیکن اس سے پہلے شرط کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ۔ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَلَىٰ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام چیزوں کو پورا کر دیتا ہے، ان کے تمام چیزوں کو اللہ تبارک تعالی جانتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ